ہم نے شروع ہی سے اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب بعض مشائخ کو دیکھا ہے رکوع کے بعد ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ تو صحیح اور راجح کیا ہے؟ مسئلہ دونوں صحیح ہے، انشاءاللہ آپ جس پر عمل کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے رسول جب رکوع سے اٹھتے تھے تو آپ اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے، جو شاید حنفی مذہب میں علماء بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کی تمام ہڈی کے جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھے اور فوراً سجدہ ہو گئے، نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہڈی تمام اپنی جگہ پہ آنا چاہیے، تو اس سے استدلال کرتے ہوئے لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کس طرح کریں گے؟ تو یہ ہڈی تو اپنی جگہ پر نہیں آئی۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کی شرعی جگہ کیا ہے ہاتھ کی؟ حضرت وائل بن حجر کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے پیارے رسول کو جب بھی صلاۃ میں کھڑا دیکھا، آپ کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر تھا، تو رکوع کے بعد بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ مسئلہ استنباط کیا ہے علماء نے۔ اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ لڑائی جھگڑا اس سے نہ کیجیے، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو اس پر بھی آپ لڑائی جھگڑا نہ کیجیے۔ اسی کے قریب مسئلہ ہے جنازے میں ہاتھ اٹھانا تکبیر کے ساتھ، دونوں جائز ہیں انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ پیارے رسول کے صلاۃ جنازہ میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں تکبیر کے ساتھ، تو کوئی حضرت عبداللہ ابن عمر خود سے نہیں کیے ہوں گے، پیارے رسول سے ضرور لیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ جس نے نہیں بیان کیا، نہیں دیکھا، تو ان سب مسائل میں جن کے دو رخ ہیں، ہر مذہب میں کتاب لکھی جاتی ہے مسائل ذات الوجوہ و ذات الوجہین، اس کو النظائر والاشباہ والنظائر کے نام سے بھی سیوطی وغیرہ لکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مسئلے کے دو رخ اگر دلیل صحیح ہے تو دونوں کو قبول کرنا چاہیے، اور اس پہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ بد اخلاقی ہے۔